الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحاد اور ملحدین کے سلسلے میں ہم ایک سیریز تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو صاحب ارادہ اور صاحب اختیار، اس نے کون سا رستہ چننا ہے اس کا اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ ارادے کا چلنا ہے یا نہیں چلنا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں جبر کوئی نہیں۔ جبر خود خدا نے نہیں کیا تو دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں کیا۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ کا رب چاہتا نا، اسے اتنی زیادہ ضرورت ہوتی، کوئی مجبوری ہوتی کہ نہیں سب کو ہی مسلمان کرنا ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار میری توہین ہو جائے گی، لہٰذا اس توہین سے بچنے کے لیے میں لازماً سب کو مسلمان کروں۔ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زمین پر بسنے والے سارے کے سارے اجتماعی طور پر ایمان لے آتے، لازم ایمان لے آتے۔ لَآمَنَ، لیکن اللہ پاک نے مجبور نہیں کیا، سب سے آخر میں اس کو بنایا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، آپ لوگوں کو مجبور کریں گے جبکہ رب نے مجبور نہیں کیا، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ جبر سے ایمان لے آئیں۔ تو پہلی بات یہ نوٹ فرما لیں کہ پینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے الحاد کے خلاف، کہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر میں اس کے سوال کا جواب دے دوں گا تو یہ مومن ہو جائے گا۔ ایک بندہ آگ میں جا رہا ہے اور میری تھوڑی سی صحیح سے وہ واپس آ جائے گا، اور بس اس کا کام ہی آپ کو دوڑانا، ایمان لانا نہیں، اس کا ارادہ ہی ایمان لانا نہیں۔ وہ تو آپ کو دوڑا رہا ہے مستری مشتاق کی طرح۔ وہ میرے گاؤں والی کوٹھی بن رہی تھی تو کسی نے پوچھا مستری مشتاق سے کہ یہ جو تم بنا رہے ہو جس طرح سے، قاری صاحب کو یہ پسند ہے؟ ٹیڑھی میڑھی، اور اس نے کہا قاری صاحب کو تو میں نے کوٹھی میں آنے ہی نہیں دیا، وہ دروازے پر ہی ہوتے ہیں تو میں کہتے ہیں قاری صاحب اسٹیل کی قلعیں چاہیے، قاری صاحب اتنا سیمنٹ چاہیے، قاری صاحب اتنی ریت چاہیے، وہ دوڑے ہی رہتے موٹر سائیکل پر سارا دن، اندر میں انہوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ یہ دوڑائے رکھتے ہیں ہم لوگوں کو سوال کر کر کے، ایک کا جواب لے جاؤ 10 لے آئیں گے، جاؤ بھائی، اور خود ہنستے ہیں بیٹھ کے اپنی مجلس، بڑی دوڑ لگوائی ہے۔ ایمان تو ہم نے لانا نہیں، یہ 1000 سوالوں کا جواب بھی لے آئیں، ایمان لانا تو ہمارے بس میں ہے نا، تو وہ لاتے نہیں، ہمیں دوڑاتے ہیں، اور ہم اس درد میں کہ اگر سوال کا جواب نہ ملا تو پتہ ہے ان کا کتنا نقصان ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک سارے مولویوں سے پوچھے گا کہ تم نے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ جس کو ہدایت چاہیے نا اس کو کسی جانور سے بھی مل جاتی ہے، اس کو کوے سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی
ہدایت کشید کرنا چاہے نا، تو زمین و آسمان میں اللہ پاک کی نشانیاں بکھری پڑی، سگنل اس کے وجود کے سگنل، ویک سگنل نہیں ہے، فل سگنل ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے، ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح انہوں نے کیا، اور اللہ پاک قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرما رہا ہے اس بارے میں کہ پینک میں مت پڑو، تمہارا کام صرف دعوت دینا ہے، مسلمان بنانا نہیں، نما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، کیوں ایمان نہیں لائے یہ ہم پوچھیں گے، تم نہیں، تم محاسبہ نہیں کر سکتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات، اور پھر وہ کوئی نئی چیز لے آتے ہیں اور پچھلی پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، پھر ہم گالیاں دیتے ہیں، پھر ہم مارنے کی باتیں کرتے ہیں، بتاؤ تم کہاں ہو، اصلی نام سے سامنے آؤ، فلاں کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے ہم۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، یہ اس فکر کا نتیجہ ہے جس پر ہم نے اپنی بنیاد رکھی تھی کہ میں اپنے جوابات دے کے اس کو مسلمان کر لوں گا، جب کہاں جائے گا، میں بڑا تیز ہوں، میں فلاں چیز لے آؤں گا، فلاں چیز لے آؤں گا۔ جب کوئی ایمان نہ لانا چاہے تو نبی اس کے پڑوس میں رہتے ہوں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہو، اور قرآن اس کی زبان، اس کے قبیلے کی زبان میں نازل ہو رہا ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانتا ہو، مگر وہ ایمان نہ لانا چاہتا ہو، تو تب بھی وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ابو لہب بن جاتا ہے، رشتہ دار بھی ہے، تایا بھی ہے، اور بھی رشتہ دار ہیں مکے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی آ جائے، عربی آ جاتی تو وہ مسلمان ہو جاتا، قرآن اس پہ واضح ہو جاتا۔ تو مصر، شام، لبنان میں عیسائی عربی کے پروفیسر ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، مادری زبان ہے ان کی عربی، مسلمان نہیں ہوتے۔ قرآن کہیں کسی مال میں لگا ہوا ہو نا، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں قرآن لگا ہوتا ہے تلاوت کے لیے، وہ سارا سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سمجھنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا کہ ان کی زبان میں نازل ہوا اور ابو لہب مسلمان نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں اس لیے مسلمان نہیں ہوا، قرآن انہوں نے سنا ہے، سنا ہے تو اس کی ایکسیس سے ڈرے ہیں، اور یہ مشورہ کیا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور نہ سنے اور نہ سنے، والغوا فیہ، اس میں لغو کی ملاوٹ کرو، شور شرابہ کرو، لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، دوسری کہانیوں کی طرف لگا دو ان کو، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں کہ عربی آتی ہو، ان کے قبیلے کی زبان میں نازل ہو، ان کے قبیلے کا رسول اور ایمان لے آئیں۔ حضور کے چاچے تائی ایمان نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد ایمان نہیں لائے، نوح علیہ السلام کی اولاد، بیٹا، بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، اسی گھر میں سب سے قریبی رشتے یہ ہوتے، اپنے گھر چھوڑ کے کردار کو جانتے۔ لیکن جب کوئی ایمان نہ لانا چاہے تو اس کو نہ قاری حنیف اس پر مجبور کر سکتا ہے دلیلوں سے، نہ مفتی تقی صاحب کر سکتے ہیں، نہ مولانا منیب الرحمان صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہونا نہیں چاہتا، اور جو نہیں ہونا چاہتا وہ نبی کا باپ بھی ہو تو اللہ پاک اقربا پروری نہیں کرتا، وہ اس کو ایمان نہیں دیتا۔ نبی کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ میری ناک نہ کٹا دے قیامت کے دن، رسوا نہ کر دے میرا باپ۔ لوگ کیا کہیں گے، باپ کو مسلمان نہیں کر سکتے، کتنی باتیں کرتے ہوں گے لوگ،
یار اگر یہ سچا ہوتا تو وہ تایا ایمان لے آتا، ایک دلیل بن جاتی ہے نا لوگوں کے لیے۔ کتنی شرم کی بات ہوتی ہے کہ جو الیکشن میں کھڑا ہوا اس کی بیوی اس کو ووٹ نہ دے، اس کا بیٹا اس کو ووٹ نہ دے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نہیں کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ولا تخزنی یوم القیامہ، مجھے رسوا نہ کر دے، لیکن اللہ پاک نے نہیں دیا۔ بیٹا نہیں مسلمان ہونا چاہتا، باپ کے لیے کتنا بڑا تانا ہے کہ باہر تبلیغ کرتے ہو، گھر بیٹا مسلمان نہیں ہوتا، بیٹا نہیں چاہتا تھا، نہیں کیا۔ دولت بغیر آپ کے ارادے کے، نیت کے آپ کو مل سکتی ہے، دنیا مل سکتی ہے، دین کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک کبھی بھی اس شخص کو ایمان نہیں دیتا چاہے وہ پیغمبر کے ساتھ اسی تھالی میں کھاتا ہو۔ تو یہ بات پہلی بار نوٹ کر لیں کہ ہم اپنے دلائل سے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہتا، آپ پورا قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں، میں نے کہا اس کی زبان میں نازل ہو، نہیں ایمان لاتا ہے۔ تو پہلے یہ مارجن رکھیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس دلیل سے وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا دلیلیں ایسے شخص پر اثر نہیں کرتی جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا، جس کی نیت ہی نہیں ایمان کی، تلاش ہی نہیں خدا کی، اسے وہ حق جاننا ہی نہیں چاہتا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہم اگر اس کتاب کو ورق پر لکھ کر، ورق کی شکل میں، کرتاس کی شکل میں، لوگ کہتے اس وقت جی کاغذ نہیں تھا، کاغذ نہیں تو قرآن اللہ پاک کیوں ذکر فرما رہے ہیں کاغذ کا؟ تو رات اس وقت پتھروں پر نہیں لکھی ہوئی تھی، تو رات حضور کے زمانے میں کاغذ پر لکھی ہوتی اور موجود تھی۔ فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تو قرآن کاغذ کی صورت میں نازل کریں، اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہو، مختوم ہو، نہیں مان لائیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، پھر یہ اس دروازے میں گھسیں اور چڑھ جائیں اوپر، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، سیڑھیاں لگی ہوں یا چڑھ جائیں اس پر۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی، نظر بندی کر دی گئی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم فرشتے ان پر نازل کریں، مردے ان سے بات کریں، مردہ ان سے کہے کہ ہاں خدا ہے، فرشتے میری روح لے گئے، میں گیا، میں نے وہاں دیکھی آخرت، مردے ان سے بات کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اس محشر سے پہلے ہم حشر ان کے سامنے بپا کر کے دکھا دیں ان کو، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان لانے والے نہیں ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ یہ کہ اللہ پاک گردن پکڑ کے جبرن ان کو مسلمان کرے، مومن کرے، اور یہ اللہ کی سنت نہیں، یہ اللہ کرنے والا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، نہ خود جبر کیا ہے، نہ جبر پسند کرتا ہے کہ کوئی جبر سے کسی کو مسلمان کرے۔ ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، گیس ہو تو چھوٹا سا سپارک جلا دیتا ہے آپ کے ہیٹر کو۔ بھائی صاحب اگر گیس نہیں ہے تو آپ پوری مشال اس کے سامنے پکڑ کے رکھیں، وہ برنر بھی لے آئے آپ ویلڈنگ والا، اس پہ رکھے تو ہیٹر نہیں جلے گا۔ نیت نہیں ہے ایمان کی تو اللہ پاک نے گنوا دیا، یہ سارے کام ان کے سامنے کر دوں تو وہ ایمان والا شعلہ نہیں بھڑکے گا، اندر ان کے ارادہ نہیں ہے۔
تو ملحدین یہ تو نئے نئے آئے نا، یہ ویس لوگ اور یہ ڈشکرے. ہم نے بوڑھے جو ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے، ہماری جامعات سے فارغ التحصیل پڑھانے والے جامعات میں استاد، عربی لغت اور گرامر سے واقف لوگ، ہم نے ان سے مکالمہ کیا، کچھ فیس بک پر، کچھ ان باکس میں. غصہ پہلے پہلے ہمیں بھی آتا تھا، لیکن پھر بات سمجھ لگ گئی کہ یہ ہمیں تپاتے ہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا کہ نبی آپ کیوں اپنی جان کھلاتے ہیں ان کے پیچھے. وہ کہتے معجزہ لاؤ، یعنی انہوں نے ایک تھیٹر بنایا ہوا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں تھیٹر. ناشتہ شاشتہ کیا صبح آ کے کہا یار کوئی معجزہ دکھاؤ بھائی، یار یہ کرو، ہاں نبی ہو تو یہ کر دو، نبی ہو تو یہ کر دو، نبی ہو تو وہ کر دو. مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہی تپانا اور دڑانا. حضور خلوص سے چاہتے تھے کہ میری قوم، روتے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ ایمان لے. لوگ دور دور سے آ کے ایمان لا رہے ہیں، یہ ایمان نہیں قبول کر. اللہ پاک نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی آپ تأسف سے، افسوس سے جان گھلا ماریں گے اپنی اس بات پر کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. حضور چاہتے تھے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ہم تو نہیں دکھانے والے. وَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. ہم نہیں دکھائیں گے معجزہ. آپ اگر آپ کے اوپر یہ بات بھاری ہے، ناگوار گزر رہی ہے آپ کو کہ وہ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا، اور میں معجزہ نہیں دکھا رہا تو وہ مومن نہیں ہو رہا. اگر میں دکھا دیتا تو وہ مومن ہو جاتے. اور میرا نہ دکھانا آپ پہ بھاری گزر. ان کا نا کابر علیک، بڑی چیز ہے، آپ کو بڑا سے صدمہ لگ رہا ہے کہ بھائی کیوں نہیں دکھا رہا اللہ پاک. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کو استطاعت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، تو زمین میں سرنگ کھود دیجیے، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے تو لے جائیے ان کے لیے معجزہ. فتاتیہم بآیہ، آپ جا کے لے آئیے کہیں سے، ہم نہیں دکھائیں گے. پھر فرمایا کہ یہ نہیں لانے والے آپ اس بات کو سمجھ جائیں، ان کے دوڑانے سے مت دوڑیں. جب ہم نے انسان کو ارادہ دیا تھا تو پہلے مارجن رکھا تھا کہ میں نے ارادہ اور اختیار دے رہا ہوں، میں تو میں نے مارجن رکھا تھا کہ اس میں اکثریت نہیں لائے گی ایمان، تھوڑے لوگ لگائیں، تھوڑے لوگ ایمان لائیں. مجھے وہ نقصان برداشت، مجھے وہ نقصان، 1000 میں سے 999 ایمان نہ لائیں، ایک شخص ایمان لائے تو بھی مجھے انسان کی تخلیق پر کبھی افسوس نہیں ہوگا. یہ مارجن میں نے پہلے رکھا. مجھے وہ چاہیے جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، میری آیات کو دیکھے، میری نشانیاں دیکھے مجھ پر ایمان لائے. ارادہ دیا، جبر نہیں کیا. جبر والی بہت ساری مخلوق بنا رکھی ہے جن کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. گناہ کرنا دور کی بات، ان کے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. وہ کھاتے بھی اللہ کا ذکر ہے، پیتے بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی انرجی سے چلتے ہیں. اور اس قدر زیادہ ہے کہ 70,000 صبح داخل ہوتا ہے بیت المعمور میں، اور 70,000 شام کو داخل ہوتا ہے. اور جو پہلی چوکڑی داخل ہوئی تھی قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. اتنی تعداد. حضور نے فرمایا کہ آسمان چرچرایا، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس پہ لوڈ ہی اتنا زیادہ، اتنی مخلوق ہے. اللہ پاک کو جبر کی تسبیح و تحمید کرنے والے یہی بات ملائکہ نے رکھی تھی کہ اللہ پاک یہ تسبیح و تحمید میں کوئی کمی ہوگی ہم سے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ہم کر رہے ہیں نا. اس کو فساد بپا کرنے کے لیے، فساد بپا کس نے کیا؟ انسان نے کی. پوری کائنات مسلمان ہے. جو سورج کی ڈیوٹی لگی ہے کر رہا ہے، جو چاند کی لگی ہے وہ کر رہا ہے. کبھی لیٹ ہوا ہے؟ سورج کبھی لیٹ ہوا ہے؟ یہ آکسیجن کافر کو بھی دیکھیں، سر تسلیم خان میں خدا کے منکر کے بھی پھیپھڑوں میں جا کے خون اس کا جو ہے اس کو سپلائی چل رہی. یار اللہ پاک نے، ہم اگر بندے مار کے مسلمان کرنا چاہیں کہ اگر مسلمان نہیں ہوتا تو سر اڑا دیں، سر تن سے جدا. وہ اللہ کے بندوں اگر یہ کام کرنا ہو تو اللہ پاک کی کون لگتی ہے یار؟ وہ سارے مار دے. وہ دبا دب کافروں کو بچے دے رہا ہے اور تم ایویں ہی تپے ہوئے ہو. یہ جو تمہاری مسلمانی ہے جو چاہتی ہے، یہ تمہاری انا ہے. یہ تم خدا کے لیے نہیں بندے مارتے، اپنی انا کے ناک کے لیے مارتے ہو. میری نافرمانی، اور میں نے یہ دلیل دی ہے پھر بھی مسلمان نہیں ہو رہا. اور تم دیکھتے ہو کہ اللہ پاک ان کو صحتیں بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، حسن بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اور چھوڑا ہوا کہ بس جواب دے قیامت کے دن کرنے. ہمارا کام پہنچانا ہے، تیش میں آنا نہیں ہے، بدتمیزی میں گالیاں دینا نہیں ہے. وہ اویس سوال کرے یا ہمارے پاس جواب ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں. اس کو مسلمان کرنا نہ ہمارے ذمہ ہے، نہ ہم اس کو سوار کرتے ہیں. اس کو اللہ نے موقع دیا ہے. ہم اس کے ساتھ پھر بھی تمیز سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے. ہم اپنی انسانیت نہیں کھوئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ پاک نے بھیجا، دونوں بھائیوں کو نصیحت کی. قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنا. یہ نہیں کہا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جاؤ اور جا کے اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دو تم. نہیں، وہ جو بات جس انداز میں سننے کا عادی ہے اس انداز میں تم نے میری بات اس تک پہنچانی ہے. ذرا سا بھی اوپر نیچے کیا تو وہ دروازہ بند کر لے گا، وہ دروازہ دل کا بند کر لے گا. جو کرنا کر لو. آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو اگر وہ ایمان لانا بھی چاہتا تو نہیں لائے گا. یہ انسان ہے، اس کا خالق اس کو جانتا ہے، یہ بڑا فن خان ہے. اس سے سجدہ کروا لینا بڑی بات ہے. یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. تو ہم نے پیار سے، اللہ پاک نے فرمایا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے اللہ پاک سے. اس نے اگر ایمان نہیں لانا تو اس کا سبب تم دونوں کا رویہ نہ بنے، تمہارا رویہ اس کے ایمان نہ لانے کی دلیل نہ بن جائے قیامت کے دن، اور تم کیس ہار جاؤ اور وہ جیت جائے. اللہ پاک میں تو تجھے پتہ ہے میں تو وہ نہیں والا تھا، میں تو سوچتا تھا انہوں نے بات ہی ایسی کہی ہے کہ میرا دماغ پھیر دیا انہوں نے. لہٰذا جو سر کہلانے کا عادی ہے اسے سر کہہ کے، وہ نہ نماز پڑھتا ہو، وہ نہ خدا کو مانتا ہو، سر کہہ کے اپنی بات پہنچائیں. غصے میں نہیں ہونا. اگر غصے میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انا ہرٹ ہوئی ہے کہ بھئی چونکہ میری بات اس نے نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو یہ ہم عام طور پہ جتنی بدتمیزی آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ وہ مولوی کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو نکل کے آئے مدارس سے، داڑیاں ان کی دیکھیں، ان کے وال پیپر دیکھیں ان کا اور وہ سبحان اللہ اور فلاں لکھا ہوا، اور سبحان رب اللہ ربنا اور یا اللہ اور فلاں لکھا ہوا، لیکن منہ سے کیا نکلا؟ گٹر کھولا ہوا. وہ اس لیے کھولتا ہے کہ وہ جبر سے مسلمان کرانا چاہتے ہیں، اور جبر اللہ نے نہ نبی کو حکم دیا ہے، منع کیا ہے، نہ خود جبر کیا. لا اکراہ فی الدین، لانا چاہتا ہے تو لائے، نہیں لانا نہ چاہے. قیامت کس لیے رکھی ہے اللہ پاک نے یار؟ تو ہم سوالات کے جوابات دیں گے جو انہوں نے، اور ایسا نہیں کہ ہم تہی دامن ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم اللہ پاک نے آخری کتاب اسی لیے بنائی ہے کہ اس کتاب کے نزول تک عقل انسانی نے جتنی پرواز کرنی تھی نا، جتنے فلسفے ایجاد کرنے تھے وہ کر لیے، وہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں.
اور ان سوالات کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتے، یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ سوال جس نے بھی کیا قرآن میں اللہ پاک نے سوال کوٹ کر کے اس کا جواب دیا، لیکن جس نے اعتراض کیا ہے، سوال اور اعتراض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ملحدین سوالات نہیں کرتے، وہ اعتراضات کرتے، لہذا ان کے اعتراضات کو ہم نے جو ہے وہ اس لیے کلیئر کرنا ہے، کیونکہ وہ اعتراضات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سوال کا جواب دیں گے تو اس اعتراض کا جواب دیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، وہ ان اعتراضات کے ذریعے باقی ایمان والوں کو جو ہے وہ دین سے متنفر کرتے ہیں کہ ان کی جماعت بڑی ہو جائے۔ ہم اس لیے کلیئر کریں گے انہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کر دے مسلمان کو مخلص ہے ان میں سے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اس کی سنت ہے، لیکن ہم اس لیے دیں گے کہ ان کے اعتراضات کو سن کے کوئی کچے ایمان والا، کوئی بیچارہ معصوم پھنس نہ جائے ان کے جال میں۔ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کتاب اللہ میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، لیکن لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لقوم یتذکرون، یہ ان کے لیے ہے، لعلہم یتدبرون، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیریز پہ بات کریں گے، اور اعتراضات وغیرہ ان کے جتنے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔